أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو آپ نے موضوع مکمل کیا ہے نون ساکن اور میم ساکن کے قوانین، ایک تو نون ساکنہ ہے، تنوین اصل میں نون ساکن ہی ہوتا ہے۔ وہ وضاحت کے لیے کہ اردو والوں کو نون تنوین میں نظر نہیں آتا نا لکھا ہوا، وہ تو ایک سمبل ہے ڈبل حرکت نون ساکنہ کا، تو اس وضاحت کے لیے پھر اسے نون ساکنہ اور تنوین کے قوانین کہا جاتا ہے اردو والوں کے لیے۔ ایکچولی یہ نون ساکنہ کے ہی قوانین ہیں۔ اگر آپ عربی قاعدہ پڑھیں گے تو آپ اس میں پائیں گے نون ساکنہ کے قوانین، تنوین کا ذکر نہیں پائیں گے۔ تو نون ساکنہ اور میم ساکنہ کے قوانین آپ نے پڑھے ہیں۔ تو یہ جو نون ساکنہ اور میم ساکنہ کے قوانین ہیں، ان کو ایک اور ٹاپک کے تحت بھی پڑھا جاتا ہے، اور وہ ہے غنہ کی اقسام، کیونکہ ایکچولی یہ سارے غنہ ہی ہے نا۔ تو یہ ایک ہی ٹاپک کے دو پہلو ہیں، یا ایک ہی پہلو کے دو ٹاپک ہے، جو چاہے کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اخفاء ادغام یہ سب نا غنہ کی قسمیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غنہ کہتے کس کو ہیں؟ جو ناک سے گنگنی آواز نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں غنہ۔ یہ اس کی پہچان ہی یہ ہے کہ یہ ناک سے نکلتی ہے، یہ جو ساؤنڈ ہے، تو ناک سے آواز نکالنے کو غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب غنہ جو ہے سبب کی وجہ سے، کہ کیوں غنہ پیدا ہوا، بیسیکلی حروف پہ غنہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی غنہ ہر لفظ میں کرنے لگے کہ ہم نے کھانا کھایا، تو آپ اس کو اعتراض کرتے ہیں نا کہ تم ناک میں بول رہے ہو، اور صحیح بھی ہے۔ تو ہر لفظ میں غنہ نہیں ہوتا، تو جب غنہ آتا ہے تو کیوں آتا ہے؟ تو سبب کی وجہ سے غنے کی اقسام بنتی ہے۔ تو غنہ کیوں آیا؟ تو ایک ہے غنہ اصلی۔ اب غنہ اصلی کس میں ہوگا؟ میم اور نون میں۔ جب ہم نے حروف پڑھے تو ہم نے نون اور میم کی صفت پڑھی کہ ان میں غنہ ہے، لہذا نون، ناک میں آواز گئی نا، آپ ناک بند کر کے نون نہیں بول سکتے، نون نہیں بولا جائے، ہے نا۔ تو ناک سے آواز نکلتی ہے اور ساتھ منہ سے، نون بلٹ ان غنہ، میم، سمجھ گئے؟ آپ اس کو ساکن کر کے بھی دیکھ لیں، ان، 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 ام، ام، سمجھ گئے؟ تو یہ اصلی غنہ، ٹھیک ہے۔ یہ کون سی اقسام ہم دیکھ رہے ہیں؟ جو سبب پر پیدا ہوتی ہیں، غنہ بلحاظ سبب، ریزن کیوں غنہ آیا، تو غنہ اصلی نون اور میم کا غنہ۔ اب یہ جو غنہ اصلی ہے، اس میں بھی پھر دو قسمیں ہو جاتی ہیں، غنہ کامل، غنہ ناقص، ٹھیک ہے۔ تو جب نون اور میم پر شد ہو تو غنہ کامل ہوتا ہے، اور جب نون اور میم متحرک ہو تو پھر غنہ ناقص ہو جاتا۔ قدرتی امر ہے نا، نون اور میم مشدد ہوگا، جیسے اما، اما، انا، تو کامل ہوا نا۔ اور اگر ان کا نا، اب یا اخفاء ہو جائے گا، یا اظہار ہو جائے گا، یا ادغام ہو جائے گا، وہ ویسا غنہ نہیں ہوگا نا، فرق آ جائے گا۔ اور اظہار کی صورت میں، یعنی ساکن ہو، جو ہے نون ساکن ہو، اور یا اس کے بعد اظہار کا، یعنی کہ اس پر اظہار کا رول اپلائی ہو رہا ہو، تو غنہ جو ہے وہ پھر ناقص ہو جاتا۔ انہو، انہو اتنا ہی غنہ کریں گے نا، اس سے زیادہ تو نہیں کریں گے۔ تو اس لیے جب غنہ اصلی ہوتا ہے، یعنی نون اور میم کا غنہ،
نون مشدد اور میم مشدد کی صورت میں غنہ کامل ہوتا ہے، اور نون اور میم ساکن کی صورت میں غنہ ناقص ہوتا ہے۔ یہ سمجھ آ گیا؟ اچھا، غنہ اصلی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ غنہ نہیں، غنہ کامل ہوگا یا نہیں وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے، کامل بھی ہو سکتا ہے ناقص بھی ہو سکتا ہے، دونوں غنہ اصلی کی دو شکلیں ہیں، تو ضروری نہیں کہ غنہ اصلی ہو تو کامل ہی ہو، ناقص بھی تو ہوگا۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ غنہ اصلی اگر پایا جاتا ہے تو کوئی غنہ نقلی بھی تو ہوگا نا، کوئی سبب سے بھی تو ہوگا نا۔ اب نقل کس کو کہتے ہیں؟ آپ نقل کرتے کہتے ہیں کاپی کرنے کو نہیں، عربی میں نقل کہتے ہیں سبب سے ہونا، عقلی دلائل اور نقلی دلائل۔ تو نقلی دلائل مصنوعی دلائل نہیں ہوتے، نقلی دلائل ہوتے ہیں جو آپ سمجھ کر ڈرائیو آؤٹ کر کے دیتے ہیں۔ اینی ویز، تو فرعی غنہ کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے؟ ریزنز پر ہونے والا غنہ جو آپ نے سارے پڑھے ہیں، اخفاء کا غنہ بلٹ ان تو نہیں ہے، اخفاء کا غنہ سبب سے پیدا ہوا نا۔ ہاں، تو فرعی غنے وہ فرع کہتے ہیں ریزن کو، سبب کو، شاخ کو کہتے ہیں اصل میں۔ تو وہ غنے جو مختلف ریزن سے جنم لیتے ہیں وہ فرعی غنہ کہلاتے ہیں۔ اصلی غنہ جو صفت ہے نون اور میم کی، اور فرعی غنہ جو صفت کی وجہ سے نہیں آیا، کسی رول کی وجہ سے آیا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ کو پتا ہے پہلا رول ہے اخفاء۔ ہاں، میں نے پڑھایا آخر میں تھا کیا، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ چھوٹے والے کلیئر ہو جائیں گے تو اخفاء آسانی سے سمجھ آئے گا، لیکن اصل میں سب سے اچھا غنہ جو ہے فرعی غنوں میں وہ اخفاء میں ہوتا، جب نون ساکن یا تنوین کے بعد اخفاء کے حروف آ جائیں۔ کیا ہیں اخفاء کے حروف؟ تا، فا، جیم، دال، زال، ذا، سین، شین، صاد، دود، تو، زو، فا، قاف، فا، کاف اور قو، موٹا کر کے بولے نا۔ تو یہ آپ کے 15 حروف ہے، اگر یہ حرف آ گیا ان میں سے کوئی تو اخفاء ہوگا، تو اخفاء پر پھر کیا کرتے ہیں؟ کون، ایسے ہی کرتے ہیں نا، غنہ کر رہے ہیں نا۔ لیکن آپ دیکھیں جو مشدد غنہ ہے اس سے ہلکا ہے نا، مشدد غنہ تھا ان، بہت مکمل، بہت کلیئر، یہ اس سے ہلکا ہو گیا، ہوا نا؟ تو اس لیے یہ جو ہے غنے کی ایک قسم ہے، غنے کی ایک شکل ہے، تو فرعی غنے میں اخفاء کا غنہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اقلاب کا غنہ آ جاتا ہے، جب آپ نون ساکن کے بعد با کو پاتے ہیں تو آپ اس کو بدل دیتے ہیں میم کے ساتھ، تو پھر میم کا آپ غنہ کرتے ہیں نا، جیسے فم بز، تو اس طریقے سے میم با عادی، تو وہ میم کا غنہ کیا آپ نے۔ پھر ادغام ہوتا ہے جب، تو ادغام ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں نا، اس کو ملا دیتے ہیں، حروف یرملون میں ملاتے ہیں، اور یؤمن کے جو 4 حرف ہیں وہ غنے کے ساتھ ہے نا، ادغام مال غنہ ہے نا، تو غنے کے ساتھ ادغام ہوتا ہے۔ اور اگر میم کا ادغام ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں میم میم میں مل جاتا ہے، میم متحرک میں جا کر میم ساکن مل جاتا ہے، اور تب بھی غنے کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے، جیسے میم ما، سب سے بڑی مثال ہے، قرآن میں بہت پڑھا ہے آپ نے، میم ما، تو یہ ادغام ہیں جو غنے کے ساتھ ہیں۔ تو جو اخفاء، اقلاب اور ادغام ہے، یہ فرعی غنہ، غنہ فرعی کی شکلیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اظہار اس میں نہیں، اظہار اصلی غنے میں شامل ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو غنہ اصلی ہے وہ نون اور میم کا غنہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو نون اور میم اگر مشدد ہو تو وہ غنہ کامل ہوتا ہے، اور اگر نون اور میم ساکن ہو اور ان کے بعد اظہار کا رول اپلائی ہو رہا ہو، اپنی اصل شکل میں ہے نا، غنہ اصلی جو ہے تو اصلی تو اصل شکل پر ہی لاگو ہوگا، تو اپنی اصل شکل میں ہے اور ان پر اظہار کا قانون آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ غنہ ناقص ہو جائے، وہ اصلی کی 2 شکلیں۔ اور جو غنہ فرعی ہے
وہ اخفا، اقلاب اور ادغام ہے، کیونکہ ان میں نون ساکن کی وجہ سے غنہ نہیں آتا، رول کی وجہ سے غنہ آتا۔ یہ بات سمجھ آئی ہے؟ جس کو نہیں آئی وہ پوچھ لے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون سی اقسام ہے غنہ کی؟ بلحاظ سبب، بلحاظ وجہ۔ تو غنہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کی دو وجوہات۔ ایک غنہ اصلی جو حرف کی صفت ہے، تو وہ ہے نون اور میم۔ تو غنہ اصلی میں نون اور میم اگر مشدد ہو تو غنہ کامل ہوتا ہے، اگر ساکن ہو تو غنہ ناقص ہوتا ہے، اور ساکن ہوتا جو ہے وہ اظہار والا قانون، ٹھیک ہے؟ اور غنہ فرعی یعنی رول کے سبب سے پیدا ہونے والا غنہ تین طرح کا ہوتا ہے: اخفا، اقلاب اور ادغام۔ تو ان میں سے کوئی بھی رول آ جائے گا تو وہاں پر غنہ ہوگا، اور وہ غنہ فرعی ہو، ٹھیک ہے؟ اب غنے کی طوالت کے اعتبار سے بھی غنے کی قسمیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ غنے کی طوالت کے اعتبار سے بھی غنے کی قسمیں ہوتی ہیں، یہ چار ہوتی ہیں جی۔ غنہ اکمل، یہ وہی ہے نون مشدد میم مشدد، ہاں، نون مشدد میم مشدد اور ادغام مال غنہ جو ہوتے ہیں نا، یہ ہوتے ہیں اکمل ترین غنہ، یعنی وہی ان، ام، اور ادغام والے جو ہیں جیسے جو آپ نے مشق پڑھی، ہاں جی، میں یؤمن، اس کا ٹائم سب سے زیادہ ہوتا ہے، میں یؤمن، من واق، من واق، اور میم پھر وہ میم والا ہی آ جاتا ہے، یا ملون والا نا، اور نون والا پھر وہی آ جاتا ہے، منا، میم، تو اکمل ترین غنہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ لمبا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ واضح ہوتا ہے۔ کن چیزوں پر آتا ہے؟ نون مشدد، میم مشدد، اور ادغام باغنہ یا ادغام مال غنہ۔ باغنہ بھی کہتے ہیں، مال غنہ بھی کہتے ہیں، جو آپ کو آسان لگے، مجھے مال غنہ کہنا آسان لگتا۔ اچھا جی، پھر غنہ اکمل کے بعد غنہ کامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور غنہ کامل ہوتا ہے جناب اخفا پر۔ اخفا کا غنہ کافی کلیئر ہوتا ہے نا، کان منکم، تو اخفا کا جو غنہ ہے وہ غنہ کامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے یہ، جو اکمل ہوتا ہے وہ ایک الف سے بھی تھوڑا لمبا ہی ہو جاتا ہے۔ پھر غنہ ناقص ہوتا ہے، اس میں غنے کی مقدار ایک الف سے تھوڑی کم ہو جاتی، تو یہ ہوتا ہے اظہار کا غنہ، نون ساکن اور میم ساکن کا غنہ، تو یہ اصل میں اظہار کا غنہ ہوتا ہے۔ انہو، انہو غنہ تو ہے پر آپ اس کو لمبا نہیں کرتے نا، انہو، علیکم عذاب، علیکم عذاب، آپ لمبا نہیں کر سکتے۔ کتاب احکمت، اور کوئی بھی ایسا، تو جو اظہار ہے اس کا غنہ غنہ ناقص ہے، غنہ تو ہے اور اصلی غنہ ہے، مگر ہم اس کو ٹائم نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ غنہ ناقص ہے۔ انکس غنہ جو ہوتا ہے، انکس غنہ ناقص سے، جس کو ہم سب سے کم ٹائم دیتے ہیں، نون متحرک میم متحرک، جو بیچ میں آ گئے اور آپ پڑھ کر چلے گئے، کوئی بھی لفظ، وَعَامِلُوا، اب میم کے اندر غنہ تو ہے، تو ایک لمحے بھر کے لیے ناک میں آواز جائے گی، اگر آپ لمبا کریں گے تو آپ کو آواز سنائی دے گی ناک میں، وَعَامِلُوا، مگر ہم نے کرنا نہیں ہے نا، ہم نے حرکت کے برابر وقت دینا ہے، تو ہم نے پڑھا وَعَامِلُوا، تو یہ سب سے چھوٹا غنہ ہو گیا۔ انکس غنہ، انکس آپ کہتے ہیں نا، انکس ناقص سے ہے، حمزہ نون قاف صاد،
تو جب آپ ٹرمینالوجی بھی پڑھیں تو آپ اس کو صحیح یاد کریں. آنقص. کیوں؟ کیوں کیا ہے یہاں پر؟ اخفا ہے بھائی. تو اخفا کا رول اپلائی کریں گے نا. انقص غنہ. بمخرجین. دونوں آگے، میم بھی آ گیا، نون بھی آ گیا. اس کے غننے کو ٹائم دیا نہیں دیا، پڑھ کے نکل گئے. بمخرجین. تو طوالت کے اعتبار سے غننے کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. یہ زیادہ زیر بحث آتی ہیں. یعنی کہ استاد اگر روکے گا آپ کی تجوید سننے تو کہے گا یہاں کامل غنہ، یعنی اس کا معنی ہے کہ آپ نے غنہ چھوٹا کر دیا. یا فرض کریں کہ آپ نے اظہار کو لمبا کر دیا تو استاد ٹوکے گا کہ یہ تو ناقص غنہ تھا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے لمبا کر دیا. تو یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے، بڑے آسان ہے. اکمل غنہ. اکمل غنہ کون سا ہے؟ نون مشدد، میم مشدد اور ادغام مال غنہ. ٹھیک ہے، 2 چیزیں ایڈ ہوتی ہیں نا. نون اور میم تو وہی ہے، ادغام میں بھی وہی ہے. اور یا اور واؤ ایڈ ہوتے ہیں. اب یا اور واؤ ساتھ لکھنا مشکل ہے تو ادغام مال غنہ پھر. نون مشدد، میم مشدد اور ادغام مال غنہ. اس پر اکمل غنہ ہوتا ہے، سب سے طویل ہوتا ہے، سب سے کرسپ ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے کامل غنہ، یہ اخفا کے حروف پر ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے ناقص غنہ، یہ اظہار کے حروف پر ہوتا ہے. اور اس کے بعد آتا ہے آنقص غنہ، یہ نون متحرک اور میم متحرک ہے. ہاں اس غننے پر سٹے ہی نہیں کرتے، سب سے چھوٹا. کیونکہ جو چیز اندر موجود ہے وہ ہوگی تو صحیح نا. تو میم کی صفت ہی غنہ ہے، نون کی صفت ہی غنہ ہے، تو وہ ادا تو ہوتے ہیں پر وہ ایک لمحے کے لیے ادا ہو کر ہم آگے نکل جائیں. یہ کس کو سمجھ آیا؟ جس کو سمجھ نہیں آیا پوچھ لے. یہ آپ کو غننے کے قوانین سب سے زیادہ اپلائی ہوتے ہیں قرآن میں مدات کے بعد. تو آپ کو ہر آیت میں کوئی نہ کوئی رول ملے گا. تو اگر آپ کو یہ کلیئر نہیں ہوں گے تو آپ کو بار بار دقت آئے گی. بہت آسان بات بتائی ہے میں نے آپ کو. آج گھر جا کے اس کو یاد کیجئے گا، کیونکہ میمورائز تو آپ نہیں کرنا ہے نا. غننے کی اقسام یہ ٹاپک ہے. اور غننے کی اقسام دو سبب سے ہوتی ہیں، 2 طرح کی ہوتی ہیں. یوں کیجیے، غننے کی اقسام 2 طرح کی ہوتی ہے. کل بنا کے لائیے گا، وہ جدول بناتے ہیں نا وہ بنائیے گا ذرا، اپنا اپنا ہاتھ سے بنائیے. غنہ کی اقسام، پھر اس میں سے 2 لائنیں نکلیں گی. غنہ کی اقسام بس سبب یا سبب کی وجہ سے، اور غنہ کی اقسام بقدر طوالت، ٹھیک ہے، لمبائی کی وجہ سے. تو غننے کی اقسام بس سبب جو ہے، ریزن سے جو ہے، غنہ اصلی اور غنہ فرعی. اب غنہ اصلی کی 2 قسمیں، غنہ کامل، غنہ ناقص. اور جو غنہ کامل ہے وہ نون مشدد میم مشدد کا ہے، غنہ ناقص جو ہے وہ اظہار کا ہے. یہاں پر بھی وہی ہے. اور غنہ فرعی میں اخفا، اظہار، اقلاب آ گئے. یہ سبب کلیئر ہو گئے، بس اتنا ہی. اب آگے طوالت کے اعتبار سے. طوالت کے اعتبار سے غننے کی 4 قسمیں. آپ ایسے بنا کے 4 لائنیں بنائیں گے. غنہ اکمل، غنہ کامل، غنہ ناقص، غنہ انقص. غنہ اکمل جو نون مشدد میم مشدد اور ادغام مال غنہ پر آئے. غنہ کامل ہے جو اخفا پر آئے. غنہ ناقص ہے جو اظہار پر آئے. اور غنہ انقص ہے جو میم متحرک اور نون متحرک میں ہو. کچھ مشکل نہیں ہے، جب ہاتھ سے لکھیں گے تو الگ الگ ہو جائے گا. آپ نے کپڑے دھوئے ہیں زندگی میں بار، بیسوں بار، سینکڑوں بار شاید. تو جب آپ اتار کے لاتے ہیں سب مکس ہوتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. جب ہاتھ سے الگ کرتے ہیں سب الگ ہو جاتے ہیں. یہ وہی سچویشن علم کی بھی ہوتی ہے. جب سنا سب دماغ میں کچڑ مچڑ ہو گیا، پکڑے قلم بیٹھ جائیں. اللہ نے کس سے علم سکھایا؟ قلم سے سکھایا نا. علم القرآن بالقلم، علامہ بالقلم. قرآن بھی اللہ نے اسی سے سکھایا. میں نے بطور آیت نہیں کہا آپ کو یہ، ٹھیک ہے. تو علامہ بالقلم اللہ نے کہا، تو قرآن بھی اللہ نے قلم سے ہی سکھایا ہے. لکھیں بیٹھ کر، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ایک دفعہ جب لکھیں گے غلط ہوگا کچھ، اس کو دوسری دفعہ لکھیں. تو 1-2 دفعہ لکھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. کل میں نے آپ سب کا یہ ہوم ورک دیکھ لوں، ٹھیک ہے. آپ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں.
چلیے کل میں سوال پوچھوں گی، تیاری کر کے آئیے گا، کیونکہ غنہ آپ کا کلیئر ہوگا تب آگے بڑھیں گے۔ غنہ کلیئر نہ ہونے کی صورت میں آپ کو بار بار دقت آئے گی، بار بار دقت آئے گی۔ چلے میں آپ کو سمجھاتی ہوں ایک چیز، کھولیں ذرا آپ سورہ آل عمران کھولیے۔ شروع کا ہی پہلا جو آل عمران ہے شروع ہو رہی ہے، کھولے یہاں سے پکڑ لے۔ ہاں جی کھول لیا۔ اچھا اس کے بالکل شروع میں آ جائیں آپ، آیت نمبر 7 پر آئیں، هو الذی انزل۔ آپ دیکھیں کرن، هو الذی، آیت نمبر 7، هو الذی انزل۔ ہاں جی آپ بتانا شروع کریں۔ آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے اس میں، یہ رولز نظر آ رہے ہیں؟ یہ میں صرف ایک مثال کے لیے آپ کو بتا دیں۔ انزلہ، ہاں جی انزلہ میں کون سا رول ہے؟ ہاں کون سا رول ہے کرن؟ اخفاء ہے جی، انزلہ، غنہ کامل آ گیا، انزلہ علیک الکتابہ، آگے کیا ہے جی بتائیے؟ سوری اونچا بولو نا، مجھے سمجھ تو ہے کیا کہا ہے۔ من ہو تو ہے، رول کیا ہے؟ من ہو تو ہے، رول کیا ہے؟ اظہار ہے، تو کون سا گناہ ہے؟ ناقص، من ہو۔ آپ بتائیے آگے۔ آیا تم ہے، آیا تم ہے، دیکھیں یہاں پر کھڑا زبر نہیں ہے، محکمتن ہے، کیا ہو گیا؟ میم پر کھڑا زبر نہیں ہے، محکماتن ہوگا، محکماتن کیسے ہوگا؟ خیر رول کون سا آ رہا ہے یہاں گننے کا؟ پہلے بتائیں رول کون سا ہے؟ اخفاء ہے، اظہار ہے، ادغام ہے، کیا ہے؟ ہاں جی آپ بتا سکتی ہیں؟ میں نے آپ سے پوچھا ہے اظہار ہے یا اخفاء ہے یا ادغام ہے یا اقلاب ہے؟ میم مشدد مجھے نظر نہیں آ رہا جی، اظہار ہے، آپ بتائیے؟ ادغام ہے، آپ نے لیٹ بتایا، بہت لیٹ بتایا۔ آیاتم محکمات، ادغام کے حروف کیا ہیں؟ حروف یرملون ہے نا، تو میم آیا نہیں، تو جب نون ساکن یا تنوین کے بعد میم آ گیا تو ادغام نہیں ہوگا۔ تو پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کریں کہ کون سے کھانے میں وہ فٹ ہو رہا ہے۔ میم مشدد ہے، یہ بتا دینا، یہ تو شارٹ کٹ ہے، یہ تو ہم ان کو بتاتے ہیں جن کو ہم نے تجوید پڑھانی نہیں ہوتی نا، تو ان کو ہم کو کہتے ہیں جہاں میم مشدد آ جائے گا نا، میم پر شاد آ جائے گی، وہاں غنہ کرنا۔ تو یہی کرنا ہے، یہی آپ نے بتانا ہے مجھے، تو پھر اتنی محنت کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ وہ تو آپ نے جب بچپن میں قرآن پڑھا تبھی آپ کو پتا ہے کہ میم پر شاد آ جائے تو غنہ ہے، نون پر شاد آ جائے تو غنہ ہے، یہ تو ہماری امیوں نے بتا دیا تھا۔ تو صحیح جواب دینا بھی ایک آرٹ ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے یہ ادغام ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سا غنہ ہے؟
یعنی کہ کامل ہے کہ اکمل ہے کہ ناقص ہے؟ کون سا ہے؟ اکمل ہے، اکمل غنہ ہے۔ نون مشدد، میم مشدد اور ادغام مال غنہ کا غنہ اکمل غنہ۔ تو آیاتم محکماتن، آگے ہے ہننا۔ اب یہاں پر کون سا رول اپلائی ہوا آپ بتائیے ناہید؟ ادغام کے حروف بتائیں۔ مین نون یا واو، تو تا کے بعد آپ کو مین نون یا واو ملا؟ مین نون یا واو ملا آپ کو؟ نہیں ملا نا، کیا لکھا ہوا ہے؟ تو پھر آپ کیسے کہہ دیں ادغام ہے؟ ہاں کون سے حروف میں آتا ہے؟ میں نے پوچھا جب جب جو سوال پوچھوں تو اس کا جواب دے، کون سے حلقی میں؟ تو حروف حلقی پر کون سا رول اپلائی ہوتا ہے؟ اظہار کا، تو اظہار ہوا نا۔ بغیر دیکھے بغیر سوچے جواب نہیں دینا۔ میتھ کے فارمولے کرتے تھے نا تو پہلے دیکھتے تھے نا، ایک لمحہ سوچتے تھے، تو بات کو دماغ تک پہنچنے کا ٹائم تو دیجیے، دیکھیے کیا اپلائی ہو رہا ہے۔ تو منہ کا ماتن کے بعد ہا ہے تو لہذا اظہار ہے، اسی لیے تو آپ نے منہ کا ماتن پڑھا، نون کو ظاہر کیا، ٹھیک ہے؟ تو اظہار کا غنہ ناقص غنہ ہے، ٹھیک؟ اب آ گیا ہننا، ہننا، ہاں جی، یہ کیا ہے؟ کیسے ہے ادغام؟ کلیئر کریں، میں نے پوچھا ہے۔ ادغام تب ہوگا، آپ نے اس کو دیکھ کر جو جواب دیا وہ بھی غلط تھا، کیونکہ ادغام تو تب ہوگا جب نون ساکن کے سامنے حروف یرملون میں سے کچھ آئے گا۔ یہاں نون ساکن تو ہے ہی نہیں، یہاں تو نون مشدد ہے سیدھا سیدھا۔ تو آپ نے پڑھا نہیں کہ اکمل غنہ نون مشدد میم مشدد اور مال غنہ پر ہوگا؟ اب ادغام مال غنہ نہیں ہے، یہ سیدھا نون مشدد ہے، سمجھ گئے؟ نون ساکن یا میم ساکن کے بعد اگر آپ کے پاس یرملون کے حروف آئیں گے، یرملون میں سے بھی یؤمن کے یا واو میم نون، تو تب تو ادغام ہوگا۔ لیکن اگر ہا کے بعد نون مشدد آ رہا ہے تو نون ساکن تو ہے ہی نہیں، تو نون ساکن کا رول کیوں اپلائی کر رہے ہیں؟ نون ساکن کے رول کے لیے پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ نون ساکن کا ہونا، سمجھ گئے؟ میں آپ کو کھلاؤں حلیم اور میں پوچھی بریانی کیسے بنی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بریانی تو ہے ہی نہیں۔ تو نون ساکن بیٹے یہاں ہے ہی نہیں، یہ نون مشدد ہے۔ تو نون مشدد میم مشدد اور ادغام مع الغنہ کے غنے اکمل ترین ہوتے ہیں، یہ نون مشدد ہے۔ ہا کے بعد نون آنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نون ساکن کے بعد نون آئے گا تو تب وہ آپ کے اخفاء انقلاب کی گردان شروع ہوگی، سمجھ آئی؟ اچھا اچھا، ام الکتاب، اس میں آپ دیکھیں نسرین کیا ہے؟ وہ کیا مشدد ہے؟ نون کے میم؟ میم مشدد آ گیا، ام، ام، تو میم مشدد آ گیا تو اکمل ترین غنہ ہو گیا۔ یہاں بھی بیسیکلی اخفاء کا رول نہیں آیا۔ ام الکتاب وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اب یہاں پر کون سا رول آیا آپ بتائیے زینت؟ اخفاء آ گیا، متشابہات، اب فَأَم، کیا ہے یہ آپ بتائیے کرن؟ فَأَمَّا کیا ہے یہ، کون سا رول ہے؟ اخفاء کیسے ہے؟ اخفاء کا تو کوئی حرف بھی نہیں ہے، اخفاء ہوتا ہے نون ساکن کے بعد کسی حرف کا آنا، نون ساکن ہے یہاں پر تو میم ہے، تو اخفاء تو سرے سے نہیں ہونا۔ اب میم مشدد تو ہے لیکن یہ ایکچولی
ویسے لکھنے میں میم مشدد ہے، رول ہے یہاں پر. جی بتائیے زینت. کیا ایکسپلین کریں کیا ہے؟ میم مشدد نہیں ہے یہاں پر، یہاں پر ادغام ہے. یہ ام اور ماں ہے. میں نے آپ کو کتنی بار یہ بات بتائی ہے کہ اما جو ہے یہ کمپاؤنڈ ہے. حمزہ زبر میم ام، ام کیا، اور ماں جو. تو کیا جو. تو ساکن میم متحرک میم میں ملا ہوا ہے. یہ دو الگ الگ لفظ ہیں عربی کے. ام، ام اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور ما اس کا مطلب ہوتا ہے جو. تو دونوں کو ملا کر بنا ہے. جیسے ہو اور ایور سے ہو ایور بنتا ہے، ووٹ اور ایور سے ووٹ ایور بنتا ہے. اس طرح یہ کمپاؤنڈ ہے. تو یہ ادغام ہے. اوکے. ادغام شفوی سے آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ میم ادا ہوگا تو ادغام شفوی ہوگا. شفوی کیا ہوتا ہے؟ وہ حروف جو ہونٹوں سے ادا ہو. ادغام شفوی ہونے سے کوئی فرق لاگو نہیں آتا. ادغام شفوی کا لفظ آپ نے بار بار چونکہ سنا ہے تو آپ کو پریشانی ہوگی. جو حروف شفوی ہیں ان سے جو غنہ ہوتا ہے وہ ادغام شفوی ہو. تو اس سے نا ایکچولی کوئی فرق نہیں آتا. ٹھیک ہے، شفوی ہو یا غیر شفوی ہو، وہ تو ڈیٹیلنگ ہے. وہ پھر جتنی ڈیٹیلنگ کرتے جاؤ. ابھی تو بیسک سمجھ لیں کہ یہ غنہ جو ہے یہ اکمل ترین غنہ ہے، کیونکہ یہ ادغام مع الغنہ کا ہے. لیکن اب یہ آپ دیکھیں ام الکتاب میں میم مشدد تھا، ادغام نہیں تھا، مگر اما میں ادغام ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ. کیا رول آ رہا ہے؟ اظہار آئے گا جب حروف حلقی ہوں گے. تو حروف حلقی تو ہے نہیں، ہے نا. اخفا. زَيْغٌ، زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ. تو اخفا کا غنہ کامل غنہ ہے. ما تشابہ منہ، یہ کیا ہے آپ بتائیے کرن؟ منہ پر کون سا رول ہے؟ اظہار ہے. تو یہ ہے غنہ ناقص. منہ، منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تعويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا. ہے یہاں پہ کوئی رول؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کرنا. جی بتائیے آپ. نون مشدد، جی نون مشدد ہی ہے. آمن اور آمنا، یعنی کہ آمن تھا لفظ اور ساتھ نا کی ضمیر آئی ہے. تو نون مشدد کیسے ہوا؟ ادغام ہوا. آمن اور نا، نون زبر الف نا، ہم متکلم کی ضمیر، تو ادغام ہے. آمنا. بہرحال یہ تھوڑی سی کنفیوژن سے اتنا فرق نہیں پڑے گا، رہے گا ہر حال میں یہ جو ہے غنہ اکملی. ٹھیک ہے نا. ہے ہے آپ اس کو بریک کر کے لکھیں. نون ساکن ہے. آمن اور نون زبر الف نا ہے. یہ دو الگ الگ لفظ ہیں. بریک ڈاؤن کریں گے، جوڑ توڑ کرتے تھے نا، جوڑ توڑ کریں. اچھا جی آگے آ جائے. بھی کلن من، کلن من. اب یہاں پر کیا ہونا چاہیے کرن؟ کون سا رول لگنا چاہیے؟ اظہار کیوں لگے گا؟ حروف حلقی ہے میم. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی آنا چاہیے نا اظہار کے لیے. تو حروف حلقی میں ہے میم. حروف حلقی کون کون سے ہیں؟ الحمدللہ، ہاں جی شاباش. تو اس میں میم آتا ہے. تو پھر آپ نے کیوں اظہار کہا؟
ان چیزوں کو آپ دیکھ کر جواب دیں گے تو صحیح ہوگا نا جواب. تو کلن کے بعد تنوین کے بعد میم آ گیا. یہ کون سے حروف میں آ رہا ہے؟ ادغام کے. تو کیا ہوگا پھر یہاں پر؟ ادغام کے حروف آ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ نہیں، غنہ تو ہوگا، اظہار ہوگا، ادغام ہوگا، کیا ہوگا؟ تو پھر اظہار کیوں کہا تھا؟ یہ دیکھ کر جواب دیا پھر. ٹھیک ہے، شاباش. کل من عندی. اچھا جی، اب من پر کیا آ رہا ہے؟ اخفا آ رہا ہے. شاباش. آئین حروف حلقی میں سے نہیں ہے. نون ساکن کے بعد آئین آیا ہے نا، من اندی ہے نا. تو آئین حروف حلقی نہیں ہے، اظہار نہیں ہوگا. آپ بتائیے نسرین، اندی میں کیا رول آ رہا ہے؟ اخفا آ رہا ہے. شاباش. کل من عندی. اب دیکھیے یہ ایک جڑے ہوئے تین حروف کا لفظوں کا کمپاؤنڈ ہے. تو آپ دیکھیں اس میں تین رول آ رہے ہیں. کل من عندی. ادغام، اظہار، اخفا تینوں آئے. اب یہ ایک آیت میں کتنی دفعہ آیا ہے غنہ، اور کتنی دفعہ رولز ریپیٹ ہوئے؟ یہ ایک آیت پڑھی ہے ہم نے. یہ میں آپ کو یہی مثال دینا چاہ رہی تھی کہ اتنا زیادہ انہوں نے ریپیٹ ہونا ہے قرآن میں. ہر آیت کے ہر دوسرے لفظ میں کوئی نہ کوئی نون ساکنہ کا قانون یا غنہ ہوگا. تو آپ کو اس پر تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی. یہ قوانین ٹھیک ہونے کا مطلب ہے 60% آف یور تجوید ول بی کریکٹڈ. تو ڈونٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. نہیں، ایزی بہت ہے، ایزی بہت ہے، صرف سیگریگیٹ کرنے کی بات ہے. میں نے آپ کو کہا نا، جیسے آپ سارے کپڑے دھوتے ہیں، پانڈ اتار کے لاتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. ابا جی کی دھوتی اور اما جی کی قمیض سب ملا ہوتا ہے، پھر آپ الگ کرتے ہیں، سب الگ ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے یہ سب مکس ہوا ہوا ہے نا آپ کے دماغ میں. اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھیے، جو میں نے آج سمجھایا ہے اس کو بنائیے. جب آپ کے دماغ میں الگ الگ ہوگا نا، سیگریگیٹ ہوگا. یہ بہت آسان ہے. پہلی بات یاد رکھیں، یہ واقعی آسان ہے، صرف پہچان کی بات ہے. اور اس کے بعد یہ آپ کر لیں گے تو تبھی تو ہم اس کو اپلائی کرنے کی پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ کرنا ہے، کرنا ہی ہے. اور نون ساکنہ کے قوانین، میم ساکنہ کے قوانین یا غنہ ایک ہی بات ہے. غنہ یا نون ساکنہ اور میم ساکنہ کے قوانین آپ جب کر لیں گے تو آپ کی 60% آف تجوید کی غلطیاں ختم ہو جائیں گی. باقی سب کچھ فال کرتا ہے 40% میں. ہوں تو آج گھر جا کر ہوم ورک کرنا ہے، وقت نکالنا ہے. ٹھیک ہے؟ کچھ نہیں ہونا اس سے. غنہ اکمل، غنہ کامل، غنہ ناقص، غنہ انقص. جو آپ کا کم ہو رہا ہے وہ غنہ اکمل ہے. غنہ اکمل، غنہ کامل، غنہ ناقص، غنہ انقص. دو لفظ آپ کے جانے پہچانے ہیں، دو انجان ہیں آپ کے لیے. کامل اور ناقص کو آپ جانتے ہیں، اکمل اور انقص آپ کے لیے نئے. بس یاد کر لیجئے، اکمل سے انقص، کامل سے ناقص. اکمل زیادہ مکمل، انقص زیادہ کم، کامل مکمل اور ناقص کم. تو دو جوڑے ہیں، اکمل، انقص، کامل، ناقص. ٹھیک ہے؟ یاد کرنے میں آسان ہے اور بہت آسان تقسیم ہے. غنہ اکمل جو نون مشدد، میم مشدد اور ادغام مال غنہ کے غنے ہیں. کامل جو اخفا کا غنہ ہے. ناقص جو اظہار کا غنہ ہے. انقص جو کہ نون اور میم متحرک کا غنہ. اور یہ تقسیم غنے کی طوالت کے اعتبار سے، غنے کی مقدار اس کو کہتے ہیں، مقدار غنہ. تو غنے کی مقدار کے اعتبار سے کہ ہم ٹائم کتنا دیں. اس آیت کو میں دوبارہ بول دیتی ہوں، آپ نے جو تیر مارنا مار لیں. یہ ایسے نہیں ہوگا کہ ایک آیت کرنے سے آ جائے گا، یہ آپ کو بار بار کرنا ہوگا. میں صرف آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں.
انزلہ، دیکھیں هو الذی انزل، یہاں پر اخفا ہے. علیک الکتاب منہ، یہ اظہار ہے. آیاتم محکماتن میں آیاتم کے میم پر کیا ہے جی؟ ادغام معلومنا. محکماتن ہننا، تو محکماتن پر پھر اظہار ہے. ہننا پر نون مشدد ہے. ام الکتابی کی ام پر میم مشدد ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ پر جو ہے ہمارا پھر سے اخفا ہے. اگر ہم وقف کر لیں تو ہماری مرضی، وقف کر سکتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ میں فَأَمَّا پر جو ہے ہمارا پھر سے ادغام ہے. ادغام شفوی جو یہ کہہ رہی تھی. ادغام میں میم آتا ہے نا اور واو آتا ہے. ادغام کے حروف 4 ہیں ادغام مال غنہ کے، یا میم واو نون. تو یا اور نون کو نکال کر واو اور میم حروف شفویہ میں سے ہے نا، تو اسے ادغام شفوی کہہ دیتے. لیکن ضروری نہیں ہے، آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا نہ نقصان ہوگا. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو کہا نا ڈیٹیلنگ ہے. جیسے آپ نے اچھا سلاد بنایا، ایک ہم بناتے ہیں سلاد میں، گھر سے مثال دیتی میں، ایک سلاد ہوتا ہے ایک گول گول ٹماٹر شماٹر کٹے رکھ دیتا، پھر اس سے آگے آپ ڈریسنگ کر کے وہ بناتے ہیں. پھر آپ ہوٹل میں جاتے ہیں تو وہ آپ کی کاٹ کے لاتے ہیں ہارٹ بنا کے، ہے نا. تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس ڈیکوریشن ہوتی ہے. سملرلی ادغام شفوی ہے یا غیر شفوی ہے، یہ وہ والی ڈیٹیلنگ ہے. تو آپ کا شوق ہے ضرور کریں، لیکن پہلے بیسک تو سیکھیں. اچھا جی، فی قلوبہم زیغ فیتبعون، زیغن کے بعد فا آ گیا تو کیا ہو گیا؟ اخفا. زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ پھر اظہار آ گیا. منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا. اب یہ کیا ہے؟ ادغام. کل من کیا ہے؟ ادغام. من اندی، من کے بعد آئین آ گیا تو یہ اظہار ہے. اندی یہ پھر اخفا. ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. اب آپ اگلی آیت بھی دیکھ لیں. چلے ربنا، اے اچھا سوری میں ترجمے پر آ گئی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک، ملا دون کا. میم اور نون آیا، نون ساکن، اس کے بعد لام آ گیا تو یہ کیا ہے؟ ادغام. کون سا؟ بلا غنہ. ملا دون کا تو کیا ہے؟ ملا دون کا کیا ہے؟ اخفا. اخفا آ گیا. رحمتن انکا، رحمتن کے بعد حمزہ آ گیا، اظہار. انکا نون مشدد. آنتل، آنتا یعنی کہ اخفا آ گیا. آنت الوہاب. ربنا انکا پھر نون مشدد آ گیا. جامع الناسی، کیسے اخفا؟ سوچے. آئند کے بعد نون آ رہا ہے، نون کے بعد آئند تھوڑی آ رہا ہے. کیا سمجھ نہیں آئی مجھے، اس لیے میں نے پوچھا کیا آئند کے بعد. میرے پیارے بچوں، ادغام تب آئے گا جب نون ساکن کے بعد آ رہا ہو کچھ. یہ تو آئین کے بعد نون آ رہا ہے، نون مشدد ہے، سمپل نون مشدد ہے. سمجھ آئی کنفیوژن جو آپ کو ہو رہی ہے؟ آپ نے جب کہا اظہار تو آپ نے الٹ دیا، آپ نے آئین کے بعد نون نہیں دیکھا، نون کے بعد آئین دیکھا جو نہیں ہے. اور ادغام ہو سکتا تھا اگر نون ساکن کے بعد نون مشدد آیا ہوتا، لیکن وہ آئین کے بعد آ رہا ہے نا، تو یہ صرف نون مشدد ہے. جامع الناس لیوم اللہ، پھر ادغام آ گیا بلا غنہ. لیوم لا ریب فیہ ان اللہ. یہاں پہ کیا ہوا؟
نون مشدد ہے سمپل، کیونکہ لام کا کوئی رول نہیں ہے، وہ آگے ہے، نون ساکنہ کے بعد نون متحرک ہے، حمزہ زیر نون، ان نون زبر نہ ہے نا، تو نون مشدد ہے سمپل. ان اللہ لا یخلف المیعاد. تو آپ اس پر غور فرمائیں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا اور سمجھ بھی آئے گی. ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کو جو کل کا ہوم ورک دیا ہے وہ کر کے لانا ہے انشاءاللہ. یہ بہت آسان ہے، یہ بہت آسان ہے، لیکن کوئی کتنی بھی آسان چیز ہو، دال بنانا آسان ہے تو آپ کو بغیر بنائے آ گئی تھی؟ نہیں نا، بنائی تو آئی نا. تو ہر کام مشکل ہو یا آسان کرنے سے ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو کھانا کھانا بھی ایک آرٹ ہے نا. کھانا کھانا بھی کیا بچے کو پہلے سے آتا ہے؟ نہیں نا، وہ بھی وہ سیکھتا ہے نا گرا گرا کے. تو ایسے ہی ہے میرے پیارے بچوں، وہ کہتی ہے نا کھانا پکانا مشکل اور کھانا کھانا آسان ہے. لیکن آپ ایک چھوٹے بچے سے پوچھے وہ کتنی مشقت کرتا ہے نا. تو کھانا کھانا سیکھنے میں ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہی ساری بات ہے، کام آسان ہو یا مشکل آپ کو اس کی پریکٹس تو کرنی پڑے گی. ٹھیک، تو پریکٹس کیجئے انشاءاللہ اللہ اس کو آسان فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کو ہمارے لیے آسان کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں قرآن کو اپنی آواز کے ذریعے حسن عطا کرو. اور جب تم قرآن پڑھتے ہو اچھے طریقے سے، تو اچھے طریقے سے حدیث میں نہیں آیا، وضاحت میں بریکٹ میں ہے. تو جب تم قرآن پڑھتے ہو پریکٹس کرتے ہو تو اہل زمین سننے کے لیے آتے ہیں، رفتہ رفتہ گریجول. یعنی آپ اچھا پڑھتے جاتے ہیں تو لوگ خواہش کرتے ہیں کہ اچھا یہ قرآن پڑھے تو ہم سنیں. جیسے آج آپ مختلف قراء کی قراءت سننا پسند کریں، اور پھر رفتہ رفتہ آسمان والوں میں اس کی شہرت ہونے لگتی ہے اور آسمان والے سننے کے لیے آتے ہیں، ان کے فرشتے سننے کے لیے آتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ مقام چاہیے تو محنت کرنی ہوگی. جو آج کل سنگرز ہیں، سنگنگ بڑی مشہور ہے نا آج کل، تو سنگرز ہیں تو اب دیکھیے کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے، تب جا کر اب لوگ ان کو سنتے ہیں نا، ایسے ہی تو نہیں سن لیتے. تو وہ دنیا کے پیسے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، تو آپ آخرت کی اس اجر کے لیے محنت نہیں کریں گے تو بغیر محنت نہیں آئے گا. اور محنت میں پہلی چیز ہے کہ اپنے دبے ہوئے حلق کھولیے. مذاق نہیں کر رہی، سیریسلی کہہ رہی ہوں. خواتین کا آدھے کا مسئلہ تو یہ ہے کہ آواز ہی نہیں نکالتے. ابھی بھی آپ جو کہہ رہی تھی مجھے سنائی نہیں دے رہا تھا، میں آپ کے ہونٹوں سے کہہ رہی گیس کر رہی تھی کہ آپ اظہار کہہ رہی ہیں کہ دغام کہہ رہی. میں یہاں نہیں سن پا رہی تو آسمان پہ فرشتوں نے کیسے سننا ہے؟ مذاق نہیں، میں مذاق نہیں کہہ رہی. اتنی آواز تو ہو کہ سنائی دے. آپ بغیر آواز نکالے گا سکتے ہیں؟ نہیں نا. تو بغیر آواز نکالے تلاوت کیسے فرما سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے آواز نکالنے کی عادت بنائی. ٹھیک ہے، مانتی ہوں کچھ لوگ لاؤڈ ہوتے ہیں، کچھ لوگ لو ہوتے ہیں اپنی ساؤنڈ پچ پر لو پچ میں بھی تو کوئی پچ ہوتی ہے نا. تو آواز نکالنے، اپنے اندر وہ اعتماد بحال کیجیے. ٹھیک ہے، اور پریکٹس کیا کریں. انشاءاللہ اللہ برکت عطا کریں گے. جس کے نصیب میں جو حصہ لہنے داؤدی کا ہے وہ مل کر رہے، لیکن کوشش تو کریں، ہے نا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، رسول کو ہم پر آسان فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.